الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ، آپ کی آمد اسی مہینے میں اور انسانیت کے لیے سب سے بڑا غم اور امت کے لیے سب سے بڑا تکلیف کا موقع وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسی مہینے میں دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ خوشی بھی اتنی کہ اس سے بڑی خوشی اس امت کے لیے نہیں ہو سکتی، غم اور درد بھی اتنا جب آپ کا اس مہینے سے جانا ہوا تو اس کی بھی نظیر امت کے غموں میں نہیں ملتی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، حضرت عمر جیسا آدمی اس غم کی گھڑی میں کہنے لگے، اگر کسی شخص کی زبان سے میں نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں تو میری تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا یہ جملہ۔ حضرت صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا یہ حال دیکھتے ہیں تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے چلے گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، کیا وہ ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تم دین حق کو چھوڑ بیٹھو گے؟ حضرت عمر فرمانے لگے، یہ میرے کانوں میں آواز صدیق کی پڑی، مجھے یوں لگا جیسے یہ قرآن کی آیت ابھی اتری۔ تو اسی مہینے میں اس امت کو خوشی بھی ملی ہے، اس امت کے لیے غم کا بڑا سانحہ بھی پیش آیا ہے، لیکن جو چیز اس امت کے لیے ہمیشہ کے لیے نجات کا سامان ہے وہ آپ کی تعلیمات ہیں، وہ ہمیشہ سے تر و تازہ رہیں گی، قیامت تک اس امت کی زندگی اور اس امت کی فلاح کا سامان بنی رہیں گی۔ وہ آپ کی تعلیمات ہیں، وہ آپ کی وہ مبارک زندگی ہے جس کا ہر لمحہ امت کے پاس آج محفوظ ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی مبارک زندگی، یہ اس امت کی صرف زندگی نہیں، اس کائنات کی زندگی ہے۔ جس دن آپ کی زندگی کا ہر حصہ اس کائنات سے اٹھ جائے گا، اللہ اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ اس کائنات کی بقا آپ کی زندگی کے صدقے ہے، آپ کی تعلیمات کی برکت سے ہے۔ جب اس دنیا سے آپ کی تعلیمات کا اور زندگی کا ہر پہلو اٹھ جائے گا، اللہ اس کائنات کو ختم کر دے گا۔ تو فلاح، کامیابی، نجات، زندگی وہ آپ کی تعلیمات ہیں، وہ آپ کی اتباع ہے۔
اور وہ 100% اس امت کے پاس محفوظ ہے۔ کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں کہ امت اسے اپنانا چاہے اور امت کے پاس وہ موجود نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم معجزہ ہے کہ پہلی امتوں کے پیغمبر آئے، زندگیاں بھی مٹ گئیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تشریف لے گئے، لیکن آپ کی زندگی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ کوئی تعلیمات کا ذرا سا پہلو بھی ایسا نہیں جو یہ امت گم کر بیٹھی ہو۔ یہ آپ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے۔ تو اس مہینے میں مسلمان اپنے اس تعلق کا جائزہ بھی لیں، عہد بھی کریں کہ آج اللہ کے نبی کی جو امانت ہمارے پاس ہے، ہمارا اس تعلیمات پر اعتماد کتنا ہے، نبی کی زندگی کی اتباع کتنی ہے۔ یہ تجدید عہد کی گھڑی ہے، یہ احتساب کا موقع ہے، یہ فکر مندی کی لمحہ ہے کہ آج بحیثیت مسلمان جو اپنے نبی پر ایمان بھی لاتا ہے، دعویٰ بھی ہے، اسے اپنی نبی کی تعلیمات پر آج اعتماد کتنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں 40 سال کے بعد پہلی مرتبہ اپنی قوم سے اعتماد لیتے ہیں۔ اعتماد کے لیے پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سارے سرداران قریش کا نام لے کر انہیں بلاتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آج کے دنیا کے لحاظ سے ان سے اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سب نے بجک زبان آپ پر اعتماد کا اعلان کیا اور کہنے لگے ما جربناک علیک الا صدقا، ہمارا تجربہ ہمیشہ یہ رہا ہے آپ کی زبان سے جو بول نکلے وہ سچے ہیں، آپ کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں ہے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قیصر کے دربار میں گئے اور قیصر پوچھنے لگا ابو سفیان یہ بتاؤ جو شخص رسالت کا اعلان کر رہا ہے اس نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ اس نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، کہنے لگے میں نے بہت سوچا لیکن نبی کی زندگی تھی ہی ایسی، مجھے اقرار کرنا پڑا کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو قیصر کہنے لگا جو مخلوق کی خاطر اور مخلوق کے لیے اور دنیا والوں کی خاطر اور دنیا کی خاطر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کی نسبت سے جھوٹ کیسے بول سکتا؟ تو قوم نے اعتماد کا اظہار کیا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ آپ کہنے لگے میں پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں اور اگر تم سے یہ کہہ دوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے، تم پر حملہ آور ہے، کیا تم مجھ پہ اعتماد پھر بھی کر لو گے؟ تو قوم کہنے لگی بظاہر ایسی کوئی صورت ہے تو نہیں، ہم ہی اس پیچھے کی آبادی کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ اس پہاڑی پہ کھڑے ہیں، لیکن اگر آپ کی زبان سے یہ بات نکلی تو ہم اپنے مشاہدے کو ٹھکرا دیں گے، آپ کی بات پر اعتماد کر لیں گے۔ یہ 40 سالہ زندگی کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے، اب 40 سال کی آگے کی زندگی یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر سنو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، پھر سنو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو تمہاری یہ طرز زندگی ہے، اگر تمہاری زندگی کی روش یہی رہی تو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کے عذاب کا لشکر آ جائے گا،
اس لیے اللہ کی مان لو اور میری لائی ہوئی زندگی پہ اعتماد کر لو. بس یہ کہنا تھا کہ وہ آپ کا چچا جس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں اس شان سے منائی کہ اپنی باندھی صوبیہ کو بھی آزاد کر دیا، جس نے آپ کی ولادت کی خوشی، آپ کی پیدائش کے موقع پہ ایسی خوشی منائی کہ اپنی صوبیہ باندھی کو بھی آزاد کر دیا، سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں پتھر تھا اور اس نے پتھر آپ کی طرف اچھالا اور کہنے لگا تبا لکا سائر الیوم لہذا جمعتنا، تیرا سارا دن خراب ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس کی خاطر جمع کیا ہے؟ کیا تو نے ہمیں اس کی خاطر یہاں اکٹھا کیا ہے؟ تبا لکا سائر الیوم لہذا جمعتنا. قرآن نے یہی الفاظ اس ازلی بدبخت کی طرف پھیر دیے اور یوں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب برباد ہو گیا. محمد رسول اللہ کا نقصان کوئی نہیں، ہلاکت تیری ہے، تو نے انکار کیا ہے. اب تک تو آپ کو سچا کہہ رہے، اب تک تو آپ کی پیدائش پہ خوشیاں منا رہے، اب تک تو آپ کی دائیں بائیں آپ کو اپنا بڑا کہہ رہے، آپ کو اپنے معاملے میں حکم بنا رہے، فیصل بنا رہے. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ میری تعلیمات پر عمل کر لو، اعتماد کر لو، اب یہی دشمن ہو گئے، یہی دشمن ہو گئے، یہی اپنے دشمن ہو گئے. اور اپنا بھی اتنا اپنا کہ چچا ہے. عربوں پہ ہاں رشتہ داری کا بڑا لحاظ ہوتا ہے، خاندان کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہ قریشی سردار اپنا سکا چچا سب سے پہلا دشمنی کر رہا ہے. مفسرین نے لکھا ہے وجہ یہ ہے کہ بیت اللہ میں رکھے جتنے بت تھے، ان بتوں پہ جتنا نذرانہ آیا کرتا تھا، ان نذرانوں کو سمیٹنے کی خدمت اس کے سپرد تھی. حضرت عباس کا خاندان تھا، اس کی خدمت ان کی قوم و خاندان کے سپرد خدمت تھی سبیلے لگانا، بیت اللہ میں آنے والوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا. کسی کی ذمہ داری کچھ، کسی کی کچھ. اس شخص کی ذمہ داری یہ تھی کہ سارے بتوں پہ جو نذرانے آیا کرتے تھے یہ انہیں سمیٹ لیا کرتا تھا. یہ مفاد پرستی بھی بڑی بلا ہے، یہ آدمی کو مجبور کر دیتی ہے کہ آدمی سچائی کا بھی انکار کر دے. کسی سے کہہ دو نا میاں کہ یہ دین کی بات ہے، ایسا نہ کرو، تو کیا جواب دیتا ہے؟ کیا میں بھوکا مر جاؤں؟ تمہاری بات مان لوں تو کیا میں بھوکا مر جاؤں؟ تو یہ بھوکا مرنے کا تصور آدمی کو سچائی کے انکار پر مجبور کر دیتا ہے. تو وہ چچا ہے، مفاد پرستی ہے، اغراض مفاد خطرے میں پڑتے ہیں، آپ کی تعلیمات سے انکار کر رہا ہے. تو میرے عزیزو، مسلمان آج اس بات کا احتساب کرے کہ آج اس مسلمان جو آج اس مادہ پرستی کے دور میں زندگی گزار رہا ہے، اسے اپنی نبی کی تعلیمات پر اعتماد کتنا ہے. دنیا میں آدمی اس کی بات بھی مان لیتا ہے، دنیا میں آدمی اس کی بات بھی مان لیتا ہے جس کا تجربہ بار بار غلط بھی ہوتا ہے، جس کی بات کئی بار غلط بھی ہو چکی ہوتی ہے لیکن پھر بھی مانتا ہے نا. ڈاکٹر ہے، اس کی بات کبھی تجربہ غلط بھی ہو جاتا ہے، کبھی اس کی رائے غلط بھی ہو جاتی ہے، کبھی اس کا مشورہ غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بات پہ اعتماد کر کے ساری زندگی شوگر والا میٹھا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پرہیز کرتا ہے. حالانکہ 40 سال کی عادت ہے، 50 سال کی عادت ہے، لیکن پھر بد پرہیزی نہیں کرتا. ایسی کئی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حلال سے روک دے تو رک جاتا ہے،
حلال سے پرہیز کہے تو پرہیز کر لیتا ہے، اس انسان کی جس کے تجربے پہ بار بار غلطی بھی ہوتی ہے اعتماد کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ مسلمان آج یہ غور کر لے کہ اسے اپنی نبی کی بات پر کتنا اعتماد ہے، میرا نبی بات تجربے سے نہیں کہتا کہ کبھی غلط ہو جائے، کبھی اس کے خلاف بھی ہو جائے، محمد الرسول اللہ تو وہ کہتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں، اور آپ کے کہنے کے پیچھے اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کی علم ہوتا ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتے ہیں آج پیشاب ٹیسٹ کیا جائے تو بیماری پتہ چل جاتی ہے، اور اس بیماری کے بارے میں ڈاکٹر کی رائے پہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میاں یوں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیشاب کے بارے میں فرمایا کہ قبر کے پاس سے گزر رہے تو آپ کی سواری بدکنے لگی۔ پوچھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت ہے؟ فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز آئی ہے، سواری بھی بدکنے لگی ہے، مجھے بھی اس کی آواز سنائی دی ہے، بدکنے لگی سواری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس قبر والے کو کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا کوئی ایسے بڑے گناہ نہیں کہ جس سے بچنا مشکل ہو جائے، کوئی ایسے بڑے گناہ نہیں جس سے بچنا مشکل ہو جائے، صرف یہ ہے کہ یہ شخص پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم کو نہیں بچایا کرتا تھا، یہ پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم کو نہیں پاک رکھا کرتا تھا، اور دوسرا یہ چغل خوری کیا کرتا تھا، یہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن آج مسلمان اپنی نبی کی بات پہ کتنا اعتماد کرتا ہے؟ ایک ریئیکشن اس پیشاب کے بارے میں ڈاکٹر نے بتا دیا کیسی پرہیز کرتا ہے، اور ایک اس پیشاب کی بیماری کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتا دیا، اور جو بات تجربے کی نہیں مشاہدے کی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جنت دکھائی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو جہنم دکھائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن سے پرہیز بتا رہے اس کا ریئیکشن آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن نیکیوں کے بارے میں بتا رہے اس کا انعام و اکرام آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن آج مسلمان اپنی نبی کی بات پہ اعتماد کتنا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی پہ آج مسلمان کا یہ اعتماد کتنا ہے؟ ایک کافر ہے، احد کا میدان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے قریب آتا ہے، آپ ایک برچھا مارتے ہیں اسے، اور اسے خراش سی ہوتی ہے، وہ چیختا چلاتا ہوا بھاگتا دوڑتا ہوا اپنی لشکر کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو مر گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، میری تو بربادی ہو گئی۔ اس کے دوستوں نے کہا ارے اتنے بزدل کیوں بنتے ہو، کچھ نہیں ہوا، صرف خراش پڑی ہے۔ وہ کہنے لگا پتا ہے یہ کس کے ہاتھ سے خراش آئی ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ وہ محمد ہیں، ان کی زبان سے ایک جملہ میں نے سنا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ آج وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میرا جینا مشکل تھا، اب میرا مرنا یقینی ہو گیا ہے۔ وہ کافر ہے جس نے آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور آپ سے محبت اور آپ کے عظمت کا دعویٰ بھی نہیں کرتا، اور آپ کا امتی ماننے والوں میں بھی اپنے آپ کو شمار نہیں کرتا، لیکن اسے آپ کی بات پہ اتنا اعتماد ہے کہ اپنے مرے جانے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اور آج مسلمان جو محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے، اور آپ کو اللہ کا سچا پیغمبر رسول بھی کہتا ہے، لیکن آج دیکھیے اسے اپنی نبی کی زندگی پر اعتماد کتنا ہے۔ آپ نے پیغمبر کی زندگی پہ کامیابی کا اعتماد کتنا ہے؟ جیسے ابو لہب تھا، ولادت کے موقع پہ خوشیاں مناتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے بارے میں اعتماد کا ووٹ لیا تو سب سے پہلے دشمن بن گیا۔ سچ کہہ رہا ہوں،
آج کا مسلمان بھی ایسا ہی ہے، سب کچھ کر دے گا، خوشیاں کر لے گا، چھٹی کر لے گا، لیکن جب اسے کہہ دیا جائے کہ نبی کی زندگی آج دھرتی پہ نافذ کر دو، آج نبی کی زندگی معاشرے میں نافذ کر دو، آج نبی کی زندگی عدالت میں نافذ کر دو، آج نبی کی زندگی ایوانوں میں نافذ کر دو، آج نبی کی زندگی تعلیمی اداروں میں نافذ کر دو، آج نبی کی زندگی تجارتی مراکز صنعتکاروں میں نافذ کر دو، بتائیے کتنے ہیں جو نبی کی زندگی پر اعتماد کرنے والے ہوں؟ کتنے ہیں جو نبی کی زندگی پر اعتماد کریں گے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو مسلمان بھی کہلاتا ہے لیکن نبی کی زندگی میں اپنی نجات نہیں سمجھتا، نبی کی زندگی میں اپنی کامیابی نہیں سمجھتا، مسلمان بھی کہلاتا ہے، نبی کی زندگی میں اپنی ترقی نہیں سمجھتا، نبی کی زندگی میں اپنے مسائل کا حل نہیں دیکھتا، نبی کی زندگی میں اپنی مشکلات کا حل نہیں دیکھتا، یہ کیسا ہے مسلمان ہے جسے نبی کی ذات زندگی پر اعتماد ہی نہیں؟ تو میرے عزیزو، یہ لمحہ ہے، احتساب کا ہے، یہ گھڑی ہے، ہمیں تجدید عہد کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں نبی کی زندگی پر، تعلیمات پر اتنا اعتماد ہے جسے ایک عام انسان پر کی بات پر ہم اعتماد کرتے ہیں، اور نبی کی وہ بات قرآن میں موجود ہے، نبی کی وہ بات حدیث میں موجود ہے، نبی کی وہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ کی حفاظت میں موجود ہے۔ آج اس دستوری زندگی پر مسلمان کتنا اعتماد کرتا ہے؟ اس پوری کائنات کی روح اللہ کے نبی کی زندگی ہے، اور سچ کہہ رہا ہوں، یہ امت جیسے جسم کی روح ہوتی ہے، جب تک یہ روح رہتی ہے آنکھیں صحیح کام کرتی ہیں، زبان صحیح کام کرتی، اعضاء جوارے صحیح کام کرتے ہیں، فساد نہیں آتا، ٹوٹتے نہیں، بکھرتے نہیں، کمزور نہیں ہوتے۔ جب تک امت کے اندر میرے نبی کی زندگی کی روح موجود تھی، یہ سلامت تھی امت، یہ امت سلامت تھی، یہ امت سلامت تھی۔ اور جب سے اس امت سے نبی کی زندگی کی روح نکلی ہے، اس کے اندر فساد ہی فساد ہے، اور جسم کا جیسا حصہ بکھر جاتا ہے، جب سے نبی کی امت کی زندگی نکلی ہے، یہ امت گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ قسم خدا کی، فرقہ واریت وہاں آتی ہے جہاں نبی کی زندگی اٹھتی ہے، جہاں خرافات آتے ہیں، جہاں بدعات ہوتے ہیں، جہاں من پسند کے طور طریقے آتے ہیں۔ نبی کی زندگی تو اس امت کو وحدت کی خوبصورت سانچے میں ایک کر دیتی ہے، یہ امت نبی کی زندگی سے ایک رہتی ہے، لیکن یہ فرقہ پرستی، گروہ پرستی، رنگ پرستی، علاقہ پرستی، وطن پرستی، قومیت پرستی کی ان بدبودار ناروں اور گندگیوں میں تب پڑتی ہے جب اس کی زندگی سے نبی کی تعلیمات، نبی کی زندگی کی روح نکلتی۔ آج اس امت کی بڑی ضرورت ہے یہ وحدت کے ساتھ ایک ساتھ کھڑی ہو، یہ امت مسلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کی اس زندگی، نبی کے اس نام پر ایک کندھے سے کندھے ملا پہ کھڑی ہو۔ لیکن آج امت خرافات میں کھو گئی ہے، بدعات میں کھو گئی ہے، اور ہر اس چیز کو لے کے کھڑی ہے جس سے امت اور نفرتوں کا شکار ہو رہی ہے، اور تعصب اور فرقہ واریت کے اندر پڑ رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس امت کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزو، یہ مہینہ جائزہ لینے کا ہے کہ ہمیں اپنی نبی کی ان تعلیمات کا جو قرآن میں موجود ہیں، احادیث کے ذخیرے میں محفوظ ہیں، اعتماد کتنا ہے، اور میری زندگی اس تعلیمات سے قریب کتنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نبی کی سچی محبت، عظمت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔